الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ تمام حاضرین ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میرے بھائی غازی صلاح الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ آدمی صاحب کا تھا ہمیں دعوت نامہ کا تشریف لائیں، اور اولیاء کرام سے الحمدللہ ہماری نسلوں سے ایک عقیدت ہے، ایک نسبت ہے، اور جب بھی کوئی ایسی ہمیں موقع ملتا ہے، دعوت ملتا ہے، تو دل سے ضرور یہ آواز ہوتی ہے کہ ضرور ایسی مسجد آپ صحبت میں جائیں، کیونکہ اولیاء کرام کی صحبت میں آپ ایسے مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جو شاید آپ بڑا عرصہ سالوں تک ریاضت و عبادت کرتے رہے تو وہ مقامات نصیب نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ چل کے ایسی درگاہوں پہ ایسے اولیاء کرام کے محافل میں آ جاتا ہے۔ یہاں عاشق رسول بیٹھے ہوتے ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم جیسے گناہگار لوگ بھی جاتے ہیں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وہاں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں آدمی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں آئے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برصغیر میں جتنے ہم آج مسلمان ہیں کروڑوں کے حساب سے، یہ تمام یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے، انہی کی نسبت ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں بھڑک رہے ہوتے۔ اور یہ لاہور میں ایسے کئی میں نے ذاتی داتا کی نگری میں دیکھا، کئی مقامات ایسے آئے، ایسے معجزے ہوئے۔ میں بس میں گزر رہا تھا اپنی طالب علمی کے زمانہ میں، تو میرے ذہن میں کوئی چیز آئی اور میں نے سوچا کہ میں نے یہ لفظ کہے کہ داتا صاحب تیری نگری میں آئے ہوئے ہیں، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور میں گھر جو ہی گیا ہوں دروازے پہ، تو میرے پیر صاحب تھے اور والد صاحب تھے، اور انہوں نے مجھے وہی مبارکباد دی جو میرے دل میں تھی۔ تو یہ آپ کے دل میں خلوص ہو تو یہ اولیاء کرام سے آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ڈی سی او یا ڈی پی او یہ مقامات ہیں، یا اس سے بڑے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ، لیکن جو مقامات ان لوگوں کو اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ عہدے یہ مقامات کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اولیاء کرام تو ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روز حشر بھی ایسے اختیارات عطا کیے ہیں، وہ جتنے کو چاہیں وہ جنت میں لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک جو ہے وہ ان کو اجازت دیتے ہیں جب تک یہ راضی نہیں ہوتے۔ تو ایسی محافل میں آنا خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ غازی صاحب نے بڑا اچھا فرمایا کہ جب تک نہیں ہم پہنچے تھے تو شاید یہ نقشہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا، یہ تو ایک تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آ کے صاحب مزار کے ان کا کلام ہم نے سنا، یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نصیب ہوا، اس سے ایک کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ واقعہ ہی عاشق رسول اور بڑے ولایت کے مقام پہ فائز ہیں نیر صاحب۔ اور ان کا کلام جو سنا، جو اسپیشلی انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، اور اسپیشلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نیر صاحب کو دیدار نصیب ہوا اور اس وقت جو فرمایا، تو یہ کسی عام بندے کے بس کی باتیں نہیں کہ وہ یہ باتیں کرے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بخشا ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، اور پھر دیکھ کے اس میں یہ صلاحیت ہو، اس کے ذہن میں قلم میں وہ عشق ہو، وہ نور ہو، وہ نکلتا ہو جیسے یہ لفظ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آنا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور آج ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ کے جائیں۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔